ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ دنیا کے کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں یہ تعلیم نہیں ملے گی کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ ماں باپ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ ماں باپ کے عنوان پر ایک بچی نے جو ہے تو کتنی بہترین انداز میں جو ہے تو تقریر کی۔ ماں باپ کا مرتبہ کون بتلائے گا؟ کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں نہیں بتلایا جائے گا، انہی مکتبوں میں جو ہے تو بتلایا جائے گا کہ ماں باپ کو اف کہنا بھی جو ہے تو بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے جو تو کھڑا ہونا یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ کون بتلا رہا ہے؟ یہ مکاتب جو تو بتلا رہے ہیں۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر عرض کیا ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ۔ اللہ کے رسول، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ نے جو ہے اس کو فوراً بھیج نہیں دیا، جا ہجرت کر، ہجرت کے بڑے فضائل ہیں، شہادت کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ نے پہلے اس سے پوچھا فہل من والدیک احد حی، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال نعم بل کلاہما حی، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے دونوں بھی حیات ہیں، دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا فتبتغی الاجر من اللہ، کیا تو اللہ سے اجر کمانا چاہتا ہے، اجر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ قال نعم، اس نے کہا اور مجھے میرا کیا دوسرا کوئی مقصد ہی نہیں، اللہ کی رضا میرا مقصد۔ آپ نے فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، جا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ تیرے لیے ہجرت اور جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ تعلیمات ان کو انہی مکاتب کے اندر جو ہے تو بتلائی جاتی ہے، انہی مکاتب میں سکھلائی جاتی ہے۔ نمازوں کا اہتمام، غسل میں کتنے فرائض ہے، وضو میں کتنے فرائض ہے، نماز میں کتنے فرائض ہے، کتنے واجبات ہیں، یہ چیزیں کہاں سیکھنے کو ملتی ہے؟ انہی مکتبوں کے اندر جو تو سیکھنے کو ملتی ہے۔ اور ہم جو ہے معمولی 100 روپے دینے کے لیے کتراتے ہیں، ہم ان مکتبوں کی کوئی فکر نہیں کرتے، ہم ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کیسے اس ملک میں پھر جو ہے اسلام پروان چڑھے گا؟ ایک زمانہ تھا بچوں کے اندر اور ماؤں کے اندر اتنی سوجھ بوجھ تھی اور اتنے مسائل جو تم کو یاد تھے۔ ایک لطیفے کے طور پر ایک جو ہے واقعہ میں سناتا ہوں۔ ایک پٹھان صاحب تھے، مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے گئے۔ اب وہاں پر امام صاحب نے بیان کیے کہ آج ہماری مستورات کو پتہ ہی نہیں کتنی رکعتیں فرض ہے، کتنی نماز فرض ہے۔ تو پٹھان صاحب کے دماغ میں بات بیٹھ گئی۔ گھر پر آئے، اتفاق سے ان کی 4 بیویاں تھیں۔ گھر پر آئے اور یہ کہا کہ جلدی بتاؤ دن رات میں کتنی رکعتیں فرض ہے، جلدی بولو ورنہ تمہیں طلاق۔ وہ بیچاری پریشان ہو گئی کہ آپ پٹھان صاحب نماز کے لیے، جمعہ کے لیے نماز کے لیے گئے تھے یا طلاق لانے کے لیے گئے تھے؟ جلدی بولو ورنہ تمہیں طلاق۔ تو گھبرا کر ایک نے کہا 17، دوسری نے کہا 15، تیسری نے کہا 11، چوتھی نے کہا 20، چاروں نے الگ الگ کہا۔ تو 17 والی اس کا بتا 17 کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ 2 رکعت فجر میں، 4 رکعت ظہر میں، کتنی ہوگی؟ 6، عصر میں 4، 10، مغرب میں 3، 13، عشاء میں 4، 17۔ اچھا تو بچ گئی، سمجھدار ہے۔ 15 والی اس کا چل تو بستر لپٹ نکل۔ اس نے کہا ایسی کیسے جاتی، میں بھی مسلمان کی بیٹی ہوں، میں نے بھی کچھ اسلام پڑھا ہے، شریعت مجھے بھی میرے باپ نے بتلائی ہے۔ میں نے جمعہ کے دن کی کہا کہ جمعہ کے دن کتنی ہے؟ 15، ظہر کی 4 کے بجائے جمعہ کی 2 ہے، 17 میں سے 2 کم ہو گئی، کتنی ہے؟ 15 ہے۔ کہا اچھا ہوشیار ہے، تو بھی بچ گئی۔ 11 والی سے کہا چل لپٹ بستر نکل، 11 تو ہے ہی نہیں فرض رکعتیں۔ کہا ایسی کیسے جاتی، میں بھی مسلمان کی بیٹی ہوں، میں نے بھی کچھ شریعت پڑھا ہے، میں نے بھی جو ہے تو کچھ دین، اور مکتب میں بھی گئی تھی، میں نے بھی جو ہے تو کچھ دین پڑھا ہے۔ کہا 11 میں نے سفر کے اعتبار سے بتلایا، اگر کوئی شخص سفر میں چلا جائے تو اس پر 11 رکعت فرض رہتی ہے، ظہر کی 4 کے بجائے 2، عصر کی 4 کے بجائے 2، عشاء کی 4 کے بجائے 2، 17 میں سے 6 کم ہو گئی، کتنی رہی؟ 11۔ کہا اچھا تو بھی بچ گئی۔ 20 والی سے کہا چل تو لپیٹ، تو نکل۔ ایسی کیسے جاتی، میں بھی مسلمان کی بیٹی ہوں، میں نے بھی مکتب میں تعلیم حاصل کی ہے۔ واجب کا درجہ ہمارے پاس فرض کے برابر ہے، واجب کا درجہ ہی نہیں ہے۔ تو جیسے عشاء کی 4 رکعت پڑھنا فرض ہے اور وہ ضروری ہے، ایسی 3 واجب الوتر پڑھنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو 17 اور 3 20 کا چاروں بج گئی۔ اس زمانے میں مستورات کو اور خواتین کو اور عورتوں کو بھی اتنے مسائل یاد تھے، سفر کے، حضر کے اور جو ہے جمعہ کے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو بھی جو تو بالکل کوئی مسائل یاد نہیں، وضو میں کتنے فرض ہے، غسل میں کتنے فرض ہے، نماز کے اندر کے اور باہر کے واجبات اور فرائض اور سنن جو ہے تو کیا ہے، یہ ساری چیزیں انہی مکتبوں کے اندر جو ہے تو سیکھنے کو اور سننے کو ملے گی۔